الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قیامت کے دن انسان کچھ مقامات پر حسرت کرے گا، اس کو ندامت ہوگی کہ کاش فلاں وقت یہ کام کر لیتا، فلاں کام اچھے طریقے سے کر لیتا، فلاں کام نہ کرتا۔ ان حسرتوں میں سے ایک حسرت انسان کی یہ بھی ہوگی: یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ایسا ہوتا کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، خلیل نہ بناتا۔ خلیل عربی میں ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کا کوئی بدل نہ ہو۔ ہر انسان کا زندگی میں کسی ایک ایسے شخص سے، دوست سے تعلق ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ باقی بھی دوست ہیں لیکن یہ الگ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں جا رہے ہیں تو ساتھ جا رہے ہیں، آ رہے تو ساتھ آ رہے ہیں، مصروفیات ایک ساتھ ہیں۔ اگر ایک ساتھ نہیں ہے تو رابطہ ہے آپس میں، اتنا گہرا رابطہ ہے، خوشی غمی میں ہر جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ میرا دوست ہے، یہ میری ہر خوشی میں سب سے پہلے میرے ساتھ ہوتا ہے اور ہر غم میں سب سے پہلے میرے پاس ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں خلیل۔ خلیل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایک شخصیت کی ایسی دوستی تھی، جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ایسی گہری دوستی، گہرا تعلق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جب کسی سے تعلق رکھتا ہے، اتنا گہرا جب تعلق ہم کسی سے بنا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اخروی فائدے کا باعث ہے یا اخروی نقصان کا باعث؟ آخرت کا سودا کیا جائے، آخرت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے بندہ حساب و کتاب کرے، اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھے کہ اس میرے دوست سے جو میرا اتنا گہرا میرا تعلق ہے، یہ میرے لیے فائدے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے۔ ماشاءاللہ ہفتہ بھر دروس ہم سنتے ہیں، معمول میں ماہانہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہفتہ وار الگ الگ ایام میں جید علماء کرام سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ دروس تو ماشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کوئی درس نہیں ہے، بلکہ ہم آپس میں گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی تعلق ہے وہ ختم ہو جانا ہے، آخرت کا تعلق باقی رہنا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آج ہم دیکھیں ہمارا خلیل کون ہے، خلیل کا معنی مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ہمارا خلیل کیا چیز ہے؟ ایسی چیز، ایسا دوست جس سے ہم ہر وقت لنک میں ہیں۔ یقین کیجئے اگر ہم اپنے آپ سے اس وقت پوچھیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کا خلیل کون ہے، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب ہوگا موبائل، الا ماشاء اللہ
الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن کے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک بڑا مبارک پروگرام شروع کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس میں آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ پروگرام کا جب میں نے عنوان سنا، ایک شام مسجد کے نام، تو ہم ایک دن اپنا مسجد میں گزار کر اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے شب و روز دیکھیں، اور ہم اندازہ کریں کہ ہماری جو روزمرہ کی روٹین چل رہی ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے اوقات دیے ہیں، کتنے لمحات دیے ہیں، کتنا فری وقت ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم ان کو اس میڈیا کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ ضرورت کی بات میں نہیں کر رہا، اگر کسی کا کام کاج ہے، مصروفیت ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کریں، مثبت استعمال بھی ہیں اس کے، لیکن غالب طور پر ہم میں سے ہر ایک کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اپنے اوقات کو سوشل میڈیا پر ضائع کرنا۔ ان اوقات کو ہم ضائع کرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جو وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف ہونا چاہیے تھا، جو وقت ہمارا اچھی پلاننگ کے اندر صرف ہونا چاہیے تھا، جو وقت ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ خوشکن گفتگو میں گزرنا چاہیے تھا، جو وقت ہمارا اچھی گیدرنگ میں، اچھے ماحول میں دین سیکھنے میں گزرنا چاہیے تھا، وقت سارا ہمارا ضائع جا رہا ہے۔ بہت بڑی فکر کی بات ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا، کاش میں اس کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ فلاں میں سب آ گئے، قیامت کے دن جو بندہ حسرت کرے گا وہ کہے گا فلاں کو خلیل نہ بناتا۔ فلاں ضروری نہیں کہ وہ بندہ ہی ہو، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے۔ میری دوستی، سب سے گہری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو ہر وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے اور اس چیز کے ذریعے میں پوری دنیا سے جڑا ہوں اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، کوئی کارآمد نہیں بنا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں جو محترم ہمارے دل عزیز سر عبدالعزیز انصاری صاحب، ان کے برادر گرامی محترم ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے ترتیب جو بتائی ہے، تو یہ بہت ہی اچھی ترتیب ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر ہم کچھ سیکھ کر جائیں، صرف درس سن کر نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ہم دعائیں بھی سیکھ لیں، کچھ ایسے کلمات سیکھ لیں جو ہمارے آخرت کے فائدے کا باعث بنے، ہے نا۔ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، قرآن کریم میں اس کو فرمایا الباقیات الصالحات، ایسی چیزیں، ایسے نیک اعمال، ایسے کلمات کہ جو انسان کی باقی رہنے والی ہے، جو ہم اپنی زبان سے کچھ دعا سیکھ لیں گے، ان کو پڑھیں گے بار بار، ان کو روزمرہ کے معمول ملیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آخرت کے بہت بڑے فائدے کی بات ہے انشاءاللہ۔ جہاں نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، یہ دعائیں کام آئیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جس کو ہم اتنا اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہم یہ سیکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ وقت مسجد میں گزاریں گے۔ آپ کو یہاں عصر کی نماز الحمدللہ باجماعت نصیب ہوئی، مغرب کی نماز بھی انشاءاللہ آپ باجماعت ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر۔ کتنے ہو گئی؟ 33 اور 33 99 ہو گئے، ایک باقی رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
تو ہم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو اپنے معمول میں لائیں. اسی طرح اور بھی کلمات ہیں، نماز سے پہلے ہیں، نماز کے بعد ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں. اب ظاہر ہے یہ سب چیزیں جتنی سیکھنے کی ہے، اگر ہم نہیں سیکھ سکے ہیں، بچپن میں ہمیں اس طرح کا ماحول میسر نہیں آیا کہ ہم ان سب چیزوں کو یاد کریں ایک جگہ بیٹھ کر، اور دن بھر کی مصروفیات اتنی شدید ہیں کہ بیٹھ کر یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بڑا آسانی کا وقت آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ میسر کیا گیا ہے. یہ سہولت کا وقت ہے، عصر سے عشاء کے درمیان، اتوار کا دن ہے، آپ فری ہیں ماشاءاللہ. تو ان دعاؤں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یاد کرنا شروع کریں. آج کے بعد آپ گھر جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو آپ کی روٹین سیٹ ہو اس کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھر میں نکالیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے جائیں. تو ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ، یا ایک مہینے بعد، یا اس سے پہلے، یا اس سے کچھ تاخیر سے، جو بھی ترتیب ہوگی مسجد ہادہ کی انتظامیہ کی، اب جو اگلا پروگرام ہوگا آپ اندازہ کریں آپ کتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا جمع کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں کے اندر کچھ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے؟ ان دعاؤں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے. پہلا مقصد ہے تعلق باللہ، تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ہر دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس لیے کہ بندہ دعا کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے. جتنے اذکار ہیں سب میں انسان کس کی تعریف کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے. تو ہر دعا، ہر ذکر انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. ان دعاؤں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، شیطان کی ہمارے اندر اتنی پہنچ ہے، ہمارے وجود کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. انسان شیطان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. جہاں جہاں تک ہمارا خون پہنچ رہا ہے وہاں تک شیطان پہنچ سکتا ہے. تو کیا ہمارے اندر ذاتی طور پر اپنے وجود کے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں ہم کہ شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھ سکیں؟ ممکن نہیں. اس لیے کہ جہاں تک خون جا رہا ہے وہاں تک شیطان جا رہا ہے. اور خون کی سپلائی سے کوئی روک سکتے ہیں ہم؟ خون کی سپلائی رک جائے ہماری، نہیں روک سکتے. شیطان کو بھی اسی طرح ہم نہیں روک سکتے. تو پھر شیطان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ شیطان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، شیطان کے شر سے بچاتے ہیں. بس یہی طریقہ. اسی لیے جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان میں کثرت سے یہ بات منقول ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا وہ شیطان کی شر سے محفوظ ہو جائے گا. جو یہ دعا اتنی بار پڑھے گا وہ شیطان کے مکر سے محفوظ رہے گا، وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لے گا. اکثر دعاؤں کے اندر یہ اجر و ثواب آپ کو ملیں گے. اچھا، اب جو ہم نے نہیں سیکھا وہ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے، لیکن جو ہم نے سیکھا ہوا ہے ذرا ہم وہ تو تصور کریں کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، بآسانی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے اور کتنا زیادہ شیطان سے بچاؤ کا معاملہ ہے. آیت الکرسی ہم ہر شخص تقریباً یاد رکھتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو تقریباً آیت الکرسی یاد ہوگی. قرآن کریم کی ایک عظیم ترین آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت ہے. آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہر شخص جانتا ہے، ہم سب کو آتی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اذکار بھی ہمیں آتے ہیں. استغفر اللہ ہم آتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ ہمیں آتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ ہمیں آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں آتا ہے. تو ذرا ہم تصور تو کریں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ موجود ہے اور اس خزانے کے موجود ہونے کے باوجود ہم اس سے محروم.
تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے ماحول کے ذریعے ہم ان اذکار کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے. انشاءاللہ مشائخ کرام درس دیں گے، نصیحت فرمائیں گے، اور تربیتی کلاس بھی ہوگی، دعاؤں کی کلاس، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی. تو عزیز دوستو، ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے وہ ایک دعا پڑھ لے، اور ہم اس دعا کو جانتے ہیں، بڑی آسان سی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یہ دعا بڑی معمولی لگتی ہے ہمیں، لیکن ذرا تصور کریں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا. فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وہ یہ دعا پڑھ لے، اب اس کو اللہ کی طرف سے 3 ضمانتیں حاصل ہو گئی ہیں، 3 گارنٹی مل گئی. نمبر 1، اس سے کہا جاتا ہے قد ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی. اب تو جس بھی راستے پر نکلے گا، جس بھی کام کے لیے نکلے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے بہترین رہنمائی ہے. وکفیتا، دوسری ضمانت یہ ہے کہ تیرے سب معاملات میں اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہو جائے گا. ووقیتا، تیسری ضمانت یہ ہے کہ تجھے شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا. 3 ضمانتیں. جب یہ بندہ اس دعا کو پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب ضمانتیں مل گئی، اللہ کی طرف سے ملی، شیطان پیچھے آتا ہے، اور بھی آ گئے، بہت سارے آ گئے. تو شیطان جیسے ہی قریب آنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو ایک بچاؤ کا معاملہ ہوتا ہے، ایک حصار ہوتا ہے، ایک بارڈر ہوتا ہے، وہ آڑے آ جاتا ہے. یہ شیطان اس بندے کے قریب نہیں جا پاتا. تو دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے، تو اس بندے کے قریب جا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا تھا، اس کو غلط راستے پر لگانا چاہتا تھا. تو دوسرا شیطان اس شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل، تیرا اس بندے پر کیسے اختیار ہو سکتا ہے، تو اس بندے کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے. قد ہدیہ وکفیہ ووقیہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس کے معاملات میں اللہ کافی ہو گیا، جس کو اللہ نے تمہارے شر سے بچا لیا. خاص طور پر ہمارے نوجوان ساتھی، کم عمری میں شیطان کا زور زیادہ ہوتا ہے، شیطان زیادہ زور لگاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی. اور پھر آج کل کے پرفتن دور میں قدم قدم پر انسان کو فتنوں کا سامنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر نوجوانوں کو خاص نصیحت کیا کرتے تھے، اور نوجوانوں کو نصیحت کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خاص انداز ہوتا تھا. یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، میری بات کو توجہ سے سنو، میری بات پر غور کرو. پھر اللہ کے نبی نصیحت فرماتے تھے. کئی صحابہ کرام نوجوان ہیں، نبی علیہ السلام نے ان سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ان کو کوئی نصیحت کر دی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نوجوانوں کے ساتھ ایک خاص انداز ہوتا تھا. وجہ کیا ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ مستقبل کے ثبوت ہیں، قوم کے معمار ہیں، اور ان کا درست رہنا پورے معاشرے کی مستقبل کی درستی کی ضمانت ہے، اور ان کا گمراہ ہو جانا معاشرے کی گمراہی کی دلیل ہوگا، معاشرے کی گمراہی کی وجہ بنے گا. یہی وجہ ہے کہ اغیار نے سب سے زیادہ کام کس چیز پر کیا ہے؟ غیر مسلم اقوام نے، مغربی یلغار نے سب سے زیادہ جو گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ نوجوانوں پر کی. نوجوان کو گمراہ کر دیا جائے، جب نوجوان گمراہ ہو جائے گا تو پھر باقی آنے والی پوری نسل اور ان کے آنے والے بچے وہ سارے گمراہی کے راستے پر ہو. آج ہم اپنے آپ کو کہاں لگائے ہوئے ہیں؟
آج میری زندگی، میری راتیں، میرے دن، میری چڑھتی جوانی، میری صحت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف ہونی چاہیے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے اوقات لگنے چاہیے تھے. لیکن میں اپنے آپ کو کہاں لگا کر بیٹھا ہوں، کہاں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں. میں تو بڑا قیمتی ہوں. میری توانائیوں کو کی اسلام کو ضرورت ہے. اسلام آج کس قدر اہمیت رکھتا ہے نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، نوجوانوں کی مصروفیات کے حوالے سے، نوجوانوں کے اوقات کے حوالے سے. اس وقت دینی معاملات کے اندر سب سے بڑا خلا کیا ہے؟ لوگ پیسہ لگانے کو تیار ہیں، لوگ وسائل خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کام کو لے کر چلنے کے لیے ایک نوجوانوں کی ایک جماعت جو ہونی چاہیے ہر جگہ پر، وہ جماعت کما حق کو تیار نہیں ہو پا رہی. ہمیں خواہشات کے پیچھے لگا دیا گیا، ہمیں مادیت پرستی کے پیچھے لگا دیا گیا، ہمارے ذہن و گمان کے اندر، قلوب و اذہان کے اندر ان چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا. اور بچپن سے ہی ہماری ایسی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، ایسی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، میٹرک کی عمر میں آتا ہے، اس کو بس ایک ہی فکر اس وقت سے کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے. اس سے باہر وہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کی ایک خاص سمت کے اندر ذہن سازی کی گئی، اس کو یہاں لگا دیا گیا، اس کو یہ سوچنے سمجھنے کی کا وقت ہی نہیں دیا گیا، اور نہ اتنی صلاحیت دی گئی، نہ اس طرف ذہن کو جانے دیا گیا کہ میں تو قوم کے مستقبل کا معمار ہوں، میں نے آگے پوری قوم کی قیادت کرنی ہے، میں تو بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہوں. اگر میں دین اسلام پر عمل کروں تو میں صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہوں، میں خالد بن ولید بن سکتا ہوں، میں کم عمر صحابہ کرام جو تھے سیدنا علی بن ابی طالب بن سکتا ہوں، محمد بن قاسم بن سکتا ہوں، جنہوں نے اتنی کم عمر کے اندر پورے سندھ کے سارے علاقے کو فتح کر لیا تھا. ذرا تصور کریں کتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری ایام کے اندر، آخری ایام سیدنا ابوبکر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی، علی المرتضی، سب صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کی قیادت کس کو دی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو. اور حدیث میں آتا ہے ان کی عمر انتہائی کم تھی، 20-22 سال کے نوجوان. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، تجربہ رکھنے والے، غزوہ احد میں، بدر میں، حنین، طائف، ہر جگہ ساتھ تھے. جلیل القدر صحابہ، بڑے طاقتور، شہ سوار، جنگی مہارت رکھنے والے. نہیں، قیادت دی ہے 20-22 سال کے نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں وہ لشکر روانہ تو ہوا، لیکن زیادہ دور نہیں کیا تھا، مدینہ کی حدود میں ہی تھا. تو بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مشورہ دیا کہ ان کے لیڈر کو، قائد کو تبدیل کر دیں، نوجوان ہیں، کم عمر ہے. اللہ کے نبی خود موجود ہوتے تو علیحدہ بات ہوتی، ابھی ہم معاملات کو نہیں سمجھ سکتے اس طرح. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا جو فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کر کے گئے. یہ نوجوان تھے، ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا. ہمیں شیطان نے کہاں بھٹکا دیا، ہمیں خواہشات نفسانی نے کہاں لگا دیا، ہمیں سوشل میڈیا نے کہاں اوقات کی ضائع کرنے میں لگا دیا. تو عزیز دوستو، ساتھیوں، ہمیں بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. ایک جو سونا ہوتا ہے اس کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس سونے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلاں چیز بھی ملی ہوئی، مٹی بھی ملی ہوئی ہے، فلاں دھات بھی ملی ہوئی ہے، لوہا بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں، فلاں چیز بھی. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ گرم ہو رہا ہے،
گرم ہو رہا ہے تو لویا بھی اس سے ہٹ گیا، لویا پگھل گیا، ہٹ گیا، باقی سب چیزیں بھی ختم. خالص جب بٹی سے نکلتا ہے تو خالص سونا تیار ہو کر. تو ہم جب اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جو معاشرے کے یہ برے اثرات مٹی میں ملنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آ گئے نا، انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد سے سونا بن کے نکلیں گے، اس مسجد سے سونا بن کے نکلیں گے خالص. اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ دل بڑا پاکیزہ صاف شفاف ہوگا، خواہشات کی ملاوٹ سے پاک ہوگا، مادیت پرستی کی الغار سے صاف ہو چکا ہوگا. نور علی نور، قرآن نے کہا کہ جب نوجوان دین کے راستے پر آتا ہے اور اپنی پوری جوانی جب دین کے راستے پہ گزارتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں مسجد آنے لگا تھا، دین سے جڑ گیا تھا، اب 40 سال کی عمر میں اس کی داڑھی کے اندر، اس کے سر کے اندر جب سفید بال آتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے ایک ضمانت دی ہے کہ بیٹا تو نے 20 سال تو لگائے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اب ایک ضمانت ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامہ. قیامت کے دن آئے گا، ہر بندہ پریشان ہوگا، کوئی پسینے میں ہے، کوئی اپنے ناف تک، اور کبھی کوئی سینے تک، کوئی کندھے تک، کوئی کسی کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. میدان محشر میں عجیب و غریب سما ہے، لیکن یہ بندہ آئے گا، اس کے چہرے پر ایک عجیب نور ہوگا. اس نے اپنی زندگی دین اسلام پر گزاری، حتیٰ کہ اس کو بڑھاپا آ گیا، اس کے سر پر سفید بال آ گئے، اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے. اپنی جوانیوں کو صرف کیجیے دین کے راستے پر، قیامت کے دن یہ اعزاز حاصل ہوگا. مگر نہ بہت بڑا خسارہ ہے، قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص سے سوال ہونا ہے. 5 سوال کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد، کسی بھی بندے کے قدم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا. ایک قدم بھی نہیں لا سکتا. 5 سوال کے جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو رخصت ملے گی. ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال ہماری زندگی کے حوالے سے، ایک سوال پوری زندگی کا، ان عمرہ فیما ابلاہ، بتاؤ اتنی عمر دی تھی، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، کہاں گزار کیا؟ وعن شبابہ فیما افناہ، پھر اس عمر کے اندر ایک خاص حصہ دیا تھا، اس میں تمہارے پاس صحت تھی، جوانی تھی، طاقت تھی، خوبصورتی تھی، بہترین توانا جسم تھا، وقت بھی ملا کرتا تھا. بتاؤ وہ جوانی کے لمحات کہاں گزار کر آئے؟ جوانی کا خاص سوال ہو، ہمارے پاس کیا جواب ہے اس میں؟ ذرا تصور کریں، یہ کوئی خواب نہیں ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں ہر شخص نے کھڑا ہونا ہے، وہ سمجھے کہ ابھی ہم کھڑے ہیں. یہ تصور کر لیں، مستقبل کی کوئی فکر ہمارے اوپر آ جائے سر پہ کہ کل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہونا ہے، اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور پھر ان میں سے ایک سوال عمر کا، پھر ایک اور سوال عمر کے ایک خاص حصے جوانی کا، جوانی کہاں گزاری ہے، دن بھی دیے تھے، راتیں بھی دی تھی، وقت بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، بتاؤ کیسے گزار کے آیا؟ کتنا مشکل سوال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا. قیامت کی نشانی ہے، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا، قتل و غارت غری عام ہوگی. اور حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ،
زمانہ قریب آ جائے گا، زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ کیسے قریب آئے گا؟ جامع ترمذی میں اس کی تفصیل کہ زمانہ ایسے قریب آئے گا حتی تکون السنۃ کالشہر، ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ والسنۃ کالجمعۃ، اور والشہر کالجمعۃ، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، ابھی تو رمضان آیا تھا، ابھی رمضان آنے والا ہے، ایسے ہو۔ ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، اس بات کی شہادت دیں گے کہ آج سے 30-40 سال پہلے اتنی جلدی وقت نہیں گزرا کرتا تھا جتنا آج جلدی گزر جاتا۔ وقت کی برکت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے معاشرے کے اندر فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ تو ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ آگے فرمایا وَتَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ ہوتا، ایک گھنٹہ گزر جاتا، ابھی صبح ہوئی ابھی شام ہو گئی، بس دن ختم ہو گیا، اگلا دن آ گیا۔ اور آگے فرمایا کہ ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے چنگاری جلتی ہے نا، چنگاری جلنے اور بجھنے میں جتنا وقت ہوتا ہے نا، اتنا وقت ایک گھنٹہ گزر جائے گا، وقت کی برکتیں ختم ہو گئی۔ آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں میرے بھائیو عزیز دوستو، ایسا لگتا ہے کہ اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی زندگی رکھی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ 50 سال نہیں ہے، 50 مہینے ہیں، اور 50 مہینوں کا مطلب کتنا ہوتا ہے؟ 4 سال۔ اگر 60 سال اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے تو اس حدیث کے مطابق تو پھر ہماری زندگی صرف 60 مہینے رہ گئی نا، اور 60 مہینے میں 5 سال ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے ہمیں۔ اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ مسجد میں بیٹھنے والا بندہ جو اپنا وقت مسجد میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اعزاز رکھے گا؟ فرمایا 7 قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے، ان میں سے ایک قسم کے لوگ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے دل لگا ہوا ہے، فری ہوتا ہے مسجد آ جاتا ہے، فرصت ملتی ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے، اگلی نماز تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو ان ساری احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ آیات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو مسجد کے اندر قیمتی بنائیں۔ اس دنیا کے اندر جتنی جگہیں ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، سب سے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اس زمین کی پشت پر سب سے بہترین جگہیں مسجد ہیں، اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہیں مارکیٹ ہے، بازار، جہاں عام طور پر ہمارے نوجوان حضرات ہر ہفتے جاتے ہیں، ہر دن جاتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں، ایک ترتیب بنائی ہوئی۔ ضرورت کے علاوہ کوشش کریں اگر وقت ملتا ہے مسجد آ جائیں، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، فتنوں سے بچاؤ کا باعث ہے، شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں
اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے مسجد میں شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان پوری ہوتی ہے پھر دوبارہ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر جب مسجد میں کیا جا رہا ہے، اذان ہو رہی، اقامت ہو رہی، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو پھر شیطان نہیں رہتا۔ شیطان کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، بھگانا ہے، اپنے گھروں سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں مولانا ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے مسنونہ کے سلسلے میں جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کے لیے جو ہے مولانا ندیم صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں ابھی، تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں۔ جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اتنا زیادہ جو ہے علم ہمیں جو ہے حاصل ہوگا اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب دین کی مجلس ہو تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے فرشتے جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جو جتنا قریب ہو کے بیٹھے گا اتنا زیادہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔